اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ نیکسٹ پیراگراف کے حوالے سے ہے۔ پیچھے بھی ہم آپ کو پیراگراف ٹرانسلیٹ کرا چکے ہیں، تو ہم موسٹلی بچوں کہتے ہیں کہ جو بچے پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھ لیں ان کے لیے ایسے رائٹنگ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو ایسے رائٹنگ کر سکتا ہے وہ کوئی بھی کورس جو ہے، چاہے وہ انٹر کا ہے، بی اے کا ہے یا ایم اے انگلش کا، جسٹ اردو کی کہانی کو پڑھ لے تو اپنے پاس سے انگلش میں اس کا آنسر دے سکتا ہے۔ تو اسی سے ہی ایک اچھا ٹرانسلیٹر بھی بنتا ہے۔ تو جیسے سے آپ ہمارے ساتھ چلتے جائیں گے، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی ووکیبلری بھی اسٹرانگ ہو اور ہر طرح کے فکرے کو ٹرانسلیٹ کرنے کا فن بھی آپ کو آئے اور ایک آپ اچھے ٹرانسلیٹر بھی بنیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ووکیبلری کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اور جو ٹیکنیکس ہوں وہ آپ نے جو ٹیکنیکس ہیں وہ ذہن نشین کرنی ہے۔ اب دیکھیں، مائی فادر میرے والد، اور ہاؤس ہمارا گھر، پے ادا کرنا، پے 50,000 روپیز، 50,000 روپے ادا کرنا۔ پے کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے پیڈ۔ اچھا، اس کے ساتھ ہمیشہ فار آئے گی پروپوزیشن۔ یہاں سے بچے کنفیوز ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے اس گھر کے لیے 2,00,000 روپیہ ادا کیے، یا میں نے اس گھر کے لیے 50 لاکھ روپیہ ادا کیے، تو آئی پیڈ 50 لاکھ روپیز اس گھر کے لیے فار دس ہاؤس۔ تو پروپوزیشن آئی فار۔ میں نے اس گھر کے لیے 30 لاکھ ادا کیے، اب کے لیے تو فار، میں نے اس گھر کے، اب میں اگر یہ کہتا ہوں میں نے اس گھر کے 30 لاکھ ادا کیے، کے آ گیا، کے لیے نہیں آیا، پھر بھی کے کی انگلش بھی فار ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ آئے گی پروپوزیشن فار پے کے ساتھ۔ نیکسٹ دیکھیں، فار 5 ایئرس، 5 سالوں سے۔ اب یہ فار کا استعمال جب بھی کوئی فکرہ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہوتا ہے تو اس میں فار یا سنس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم کئی سالوں سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وی ہیو بین ٹیچنگ دا چلڈرن یا اسٹوڈنٹ، کئی سالوں سے۔ اب سے ایک نہیں ہوتی ہے فرام یا ود، تو یہاں پر سے ایک نہیں ہوتی ہے فار مینی ایئرس۔ تو جب بھی پرفیکٹ کنٹینیوس کا فکرہ ہوگا تو اس میں ہم نے فار یا سنس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ فار اور سنس کا جو استعمال ہے، ہم اپنا جو چینل ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو دونوں کے درمیان ڈفرینس بھی کلیئر کریں گے، فار کہاں لگاتے ہیں، سنس، چونکہ ہم اپنے چینل میں یوزز کو بھی کافی حد تک پریکٹس میں لا رہے ہیں۔ کچن، باورچی خانہ۔ لیو اپ سٹیئر، لیو اپ سٹیئر، اوپر والے حصے میں رہنا، اوپر والے حصے میں رہنا، اوپر والی منزل میں رہنا، اوپر والی منزل میں رہنا، لیو اپ سٹیئر۔ میں اوپر والی منزل میں رہتا ہوں، آئی لیو اپ سٹیئر، اپ سٹیئر کے اندر ہی سب کچھ آ گیا، میں اوپر والی منزل میں رہتا ہوں، آئی لیو اپ سٹیئر۔ گرینڈ فادر، گرینڈ فادر، گرینڈ فادر ہوتا ہے دادا جان، لائک پسند کرنا، ویری مچ، بہت زیادہ، آلسو بھی، ہم سب کے لیے بھی وہی۔ تو یہ تھی ووکیبلری، ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا فکر ہے یہ ہمارا گھر ہے۔ اکثر ہمارے بچوں کو دس اور اٹ میں فرق نہیں کلیئر ہوتا، تو دس جو ہے یہ بیسیکلی ڈیمانسٹریٹو سبجیکٹ ہوتا ہے، تو یہ اشارے کو شو کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا گھر ہے، سادہ فکرہ ہے، دس از آور ہاؤس، دس ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، دس از آور ہاؤس، یہ ہمارا گھر ہے۔ میرے ابا جان نے اس کو خریدا۔ اب یہ فکرہ ختم ہوا ہے، الف پہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکرہ ہے۔ پاسٹ انڈیفینٹ کا فارمولا ہوتا ہے نمبر 1 پر سبجیکٹ، ورب کی سیکنڈ فارم اور آبجیکٹ۔ تو اس میں میرے ابا جان جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، مائی فادر، مائی فادر، فوراً ورب پہ آ جائیں۔ بائی ہوتا ہے خریدنا، بائی کی سیکنڈ فارم ہوگی بوٹ، بوٹ اٹ۔ دس نہیں لگ سکتا کیونکہ اس گھر کا پرونون، بے جان چیز کا پرونون کیا ہوگا، اٹ، تو دس ہاؤس یہاں پر اٹ میں بدل جائے گا، اس کو
مائی فادر بوٹ اٹ، میرے والد نے اس کو خریدا. اس کو کے لیے دس نہیں یوز کرنا. مائی فادر بروٹ اٹ، میرے والد نے اس کو خریدا، چونکہ یہ دس کا پرونون بن گیا اٹ. انہوں نے اس کے 50,000 روپے ادا کیے. اب دیکھیں پھر فقرہ کیے پہ ختم ہوا. پاس انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے، تو اس میں وہی سبجیکٹ انہوں نے کے لیے دے یوز نہیں کرنا. انہوں نے کون ہے؟ والد صاحب. تو والد کے لیے ہی یوز کریں گے، دے نہیں یوز کریں گے. ہی پیڈ، انہوں نے ادا کیے. کیا ادا کیے؟ 50,000 روپے. ہی پیڈ 50,000 روپیز. ہی پیڈ 50,000 روپیز. انہوں نے 50,000 روپے ادا کیے. اس کے، اب اس کے کی انگلش آف نہیں ہوگی. فار اٹ، اس کے فار اٹ، اس کے، تو اس کے لیے آئے گی پروپوزیشن فار، اس کے. تو وہی میں بتا رہا ہوں یہاں پر دس کی بجائے اٹ، وہ پرونون آ گیا دس، اس گھر کا. ہم 5 برس سے یہاں رہتے ہیں. ہم 5 برس سے یہاں رہ رہے ہیں. رہتے ہیں مطلب رہ رہے، کام جاری ہے. دیکھنے میں یہ فقرہ پریزنٹ ڈیفینٹ میں جا رہا ہے، مگر سینس دیکھیں تو سینس میں یہ پرفیکٹ کنٹینیو کو شو کر رہا ہے. ہم 5 برس سے، 5 سالوں سے یہاں رہتے ہیں، مطلب رہ رہے ہیں. تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، سبجیکٹ ہیز بین یا ہیو بین، ورب فرسٹ فارم پلس آئی این جی آبجیکٹ، پھر فار یا سینس، پھر ٹائم. وی ہیو بین لیونگ ہیئر. وی ہیو بین لیونگ ہیئر، ہم یہاں رہ رہے ہیں 5 برس سے. سے کی انگلش ہوگی فار. فار 5 ایئر. وی ہیو بین لیونگ ہیئر، یہاں ہم رہ رہے ہیں 5 برس سے. فار 5 ایئر. تو اگر آپ نے یہاں پر فار نہیں لگایا تو آپ کا فقرہ غلط ہو جائے گا. فار کہاں لگاتے ہیں، سنس کہاں لگاتے ہیں، یہ پھر ہم ڈسکس کریں گے اپنی ویڈیو پہ انشاءاللہ، ڈفرنس کلیئر کریں گے. اس میں 4 کمرے اور 1 باورچی خانہ ہے. پہ فقرہ ختم ہوا ہے، پریزنٹ کا زمانہ ہے. اب اس فقرے میں نہ کوئی سبجیکٹ ہے نہ کوئی ورب ہے، تو یہاں پر یوز ہوگا یوز آف دیئر. جس فقرے میں سبجیکٹ بھی نہ ہو، ورب بھی نہ ہو، اس پہ ہم دیئر کا یوز کرتے ہیں. اور موجودگی کس چیز کی اگر پائی جائے، دیئر کا یوز ہے. تو دیئر کا جب یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیئر، پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے آپ نے چلنا ہے اور رائٹ کی طرف آتے جانا ہے. اب دیکھیں اس میں 4 کمرے اور 1 باورچی خانہ ہے. سب سے پہلے دیئر خانہ ہے. آر اس لیے آ رہا ہے کہ چیزیں زیادہ ہیں. دیئر آر. اب یہ پہلے باورچی خانہ نہیں آئے گا. 2 آبجیکٹ کے درمیان اور آ جائے تو اور سے پہلے والے آبجیکٹ کو پکڑیں گے، پھر اور کو، پھر اس کو پکڑیں گے، اس طرح. تو یہ ذہن میں رکھیں. دیر آر، اب یہ دیر آر 4 رومز. دیر آر 4 رومز اینڈ a kitchen. There are 4 rooms and a kitchen. اس میں in it، دیکھ رہے ہیں اینڈ پہ چل گئے. تو there are 4 rooms and a kitchen in it. اس میں 4 کمرے اور 1 باورچی خانہ ہے. اوپر کی منزل میں اوپر کی منزل میں رہتا ہوں. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے. اس میں سبجیکٹ ہے میں. آئی لیو. اب اوپر کی منزل میں، یہاں پر بھی بچے کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اوپر کی منزل میں ایک ہی انگلش کیا ہوگی. اپ اسٹیئر کا مطلب ہی ہوگا اوپر کی منزل میں جناب. آئی لیو اپ اسٹیئرز. آئی لیو اپ اسٹیئرز. کتنا ایزی فقرہ ہو گیا. میں اوپر کی منزل میں رہتا ہوں. آئی لیو اپ اسٹیئر. وہ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں. دے لیو اپ اسٹیئرز. یہ آدمی اوپر کی منزل میں رہتا ہے. دس مین لیوز اپ اسٹیئرز. میرے دادا جان کو یہ مکان بہت پسند ہے. اب یہ بیسیکلی دیکھنے میں سادہ فکر ہے. اگر ہم اس کو اس طرح کریں کہ میرے دادا جان اس مکان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بات ایک ہی ہے. سینس دیکھتے ہیں کہ سینس کلیئر کس طرح سے آپ ادا کر سکتے ہیں. تو میرے دادا جان کو یہ مکان بہت پسند ہے. میرے دادا جان اس مکان کو بہت پسند کرتے ہیں. مائی گرینڈ فادر. پریزنٹ ڈیفینٹ ہم کرنے لگے. مائی گرینڈ فادر لائکس دس ہاؤس ویری مچ. مائی گرینڈ فادر لائکس
दिस हाउस वेरी मच। हम सब भी इसे पसंद करते हैं। हम सब भी के लिए क्या होगा, वही वही जब प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, जब बी का लफ्ज आ जाए तो सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आल्सो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वी आल्सो लाइक इट, वी आल्सो लाइक इट। तो आपने देखा कि हमने एक एक चीज़ को क्लियर किया है। जो टेंस का फिक्र है तो टेंस के बारे में बताते हैं, जो यूज़ है यूज़ के बारे में। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस में आते जाएंगे, इन फ्यूचर you will be a good translator, and you will also be able to have your command in essay writing। और जो बच्चा essay writing में कमांड ले लेता है वो किसी भी जगह कंफ्यूज नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।